أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا؟ انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا؟ باعث تخلیق ہستی کن فکا وہ کون تھا؟ وہ کہ نازا جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم. ایسا کامی اس جہاں میں اے زماں وہ کون تھا؟ پتھروں کے زخم کھا کر بھی دعا جس نے دی. ایسا پھر شیری سخن شیری زباں وہ کون تھا؟ اسٹیج پر رونق افروز حضرات، اساتذہ کرام، قابل قدر شخصیات، مہمانان عظام اور رفقائے بز، آج کی اس پررونق محفل میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و کردار. سامعین مکرم، جس وقت رسالت و نبوت کا آفتاب و مہتاب افق عالم پر جلوہ گر ہوا، انسانیت سرد لاشا تھی. انسانیت کی جگہ خاردار جنگل اگائے تھے. حوادث زمانہ نے آریائے ورد کے غاروں کو درندوں کا بھٹ بنا دیا تھا. زرتشت کی سلگائی ہوئی آگ انسانی خون کے چھینٹوں سے سرد ہو چکی تھی. فتنوں اور ہنگاموں کی آندھی میں حضرت موسیٰ کا چراغ طور بھی گل ہو گیا تھا. دنیا انسانیت حضرت عیسیٰ کے تزکیہ نفس کو بھلا چکی تھی. نفس انسانی کی ملکوتی طاقت جذبات خلیفہ کے دیوتا کے سامنے پامال ہو چکی تھی. بالفاظ قرآنی کنتم علی شفا حفرۃ من النار کا منظر تھا. ایسے نازک دور میں جمال بطحا کی چوٹیوں سے امید کا آفتاب عالمتاب اپنی رحمت کی کرنیں بکھیرتا ہے اور اپنی بعثت کا مقصد ان الفاظ میں بیان کرتا ہے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. آپ نے اخلاق کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وان خیارکم احسنکم اخلاقا. آپ نے صدق و گوئی کی تلقین کرتے ہوئے اگر ایک طرف علیکم بالصدق فان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ کا فرمان جاری کیا، تو دوسری طرف جھوٹ کی برائی بیان کرتے ہوئے فرمایا ایاکم والکذب فان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار. آپ نے دیانتداری کی اہمیت کو اس طور پر اجاگر کیا کہ اس کو ایمان کامل کی علامت قرار دیتے ہوئے جہاں لا ایمان لمن لا امانۃ لہ فرمایا، تو وہیں خیانت کو منافق کی علامت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اذا اؤتمن خان. ایفاء عہد کو جزء 3 بتلاتے ہوئے جہاں لا دین لمن لا عہد لہ کا فرمان صادر کیا، تو وہیں بد عہدی کو منافق کی نشانی قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اذا عاہد غدر. الغرض آپ علیہ السلام نے بعثت کے بعد اخلاق کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا کہ جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا قاصر ہے. ذرا تاریخ کے اوراق کھول کر دیکھیے کہ وہی مکہ ہے جس کے باسی جنگ کی تلوار لیے آپ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے تھے. ان پر قحط کا زمانہ آتا ہے تو آپ علیہ السلام ان کے لیے رسد کا انتظام کرتے ہیں. اسی طرح بدر کے قیدیوں کو گرفتار کر کے مسجد نبوی کے ستونوں سے جگڑ دیا گیا اور ان کی گریہ وزاری کی آواز بیگار رحمت کے پردے سما سے ٹکراتی ہے تو آپ علیہ السلام تڑپ اٹھتے ہیں اور ان کے بندھن ڈھیلے کروا دیتے ہیں. آگے چلیے، مکہ فتح ہو چکا ہے. آپ علیہ السلام کے صحابہ غالب آ چکے ہیں. دشمنان اسلام سر جھکائے ہوئے اپنی سزا کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے اخلاق کریمانہ کا جو نمونہ پیش کیا ہے وہ قیامت تک سارے فاتحین کے لیے نمونہ بن گیا ہے. آپ علیہ السلام نے دشمنوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. جاؤ تمام اہل مکہ سے جا کر کہہ دو کہ آمنا کا راج دلارا
قتال کی بھٹی میں جھونکنے نہیں آیا، عبداللہ کا یتیم اپنی رحمت و شفقت کی چادر میں لینے آیا ہے۔ مکہ کی ماؤں سے جا کر کہہ دو کہ آج تمہاری ممتا کو نہیں لوٹا جائے گا، بچوں سے کہہ دو کہ آج تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا، مکہ کی بیٹیوں سے کہہ دو تمہاری عزت و آبرو کو داغدار نہیں کیا جائے گا، تمہاری اوڑھنی نہیں چھینی جائے گی، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ آج معافی کا اعلان ہے، جو کعبے میں داخل ہوا اس کو بھی امن ہے، جو دار ابی سفیان میں پناہ لے اس کو بھی امن ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ خدا کی قسم یہ ہے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی ہلکی سی جھلک، یہ ہے تاجدار بطحا کے کریکٹر کی اتار۔ حاضرین بس، آج دنیا جس دور سے گزر رہی ہے اس میں قتل و قتال، جبر و تشدد، چوری و ڈکیتی، دہشت گردی و فرقہ پرستی اور طرح طرح کے جرائم عام ہیں، تو وقت اس بات کا متقاضی ہے کہ آج ہم اسلام کے نام لیوا اپنے محبوب سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں، لہٰذا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی خوبی اخلاق حسنہ کو اپنائیں اور اس کی جھلک اپنی زندگی میں اتاریں، تو یقیناً نفرتوں کی بدلیاں چھٹ سکتی ہیں اور اسلام سے لوگوں کی وحشت دور ہو سکتی ہے، اور وہ بھی اس کی گھنی چھاؤں میں آ کر پناہ لے سکتے ہیں۔ قلت وقت دامن گیر ہے، میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے عادل کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دی۔ ماشاءاللہ۔